السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیشین جناب احسن اقبال صاحب موجود ہوں گے۔ آئیے ان سے کچھ سڈنی آسٹریلیا سے بات چیت کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، یہاں پہ تو موسم سرد ہو رہا ہے، پاکستان میں ابھی گرمی بڑھ رہی ہے اور سننے میں آیا کہ نیب بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ پاکستان جائیں گے تو یہ کوئی فری وے کا کوئی موٹر وے کا کیس ہے شاید ملتان سے سکھر تک، اس میں کوئی آپ کے نوٹسز نکلنے والے ہیں یا شاید جب تک آپ جائیں نکل چکے ہوں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے الحمدللہ ہمیں کسی نہ نیب کا خوف ہے نہ کسی اور کا خوف ہے۔ ہم نے پاکستان کی خدمت دیانتداری کے ساتھ کی ہے۔ آج نیب کو اسی طرح مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جیسے جنرل مشرف کے دور میں ہماری آواز خاموش کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت سی پیک جیسے مقدس اور اہم قومی منصوبے کو بھی داغدار کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ ملتان سکھر موٹر وے کا پروجیکٹ حکومت پاکستان کا منصوبہ نہیں، یہ سی پیک کا منصوبہ ہے، اور سی پیک کے تمام منصوبوں کی نگرانی چین اور پاکستان نے مل کر کی ہے۔ احسن اقبال صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، گاڑی بھی جو آپ کی ہے وہ لیزنگ کی گاڑی ہے، تو اتنی سادہ زندگی، اتنے لیزنگ کی گاڑی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹرگل کر رہے ہیں، کرائے کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو دا انف منی ٹو بائی ایون یور اون ہاؤس۔ ایک طرف تو آپ کی لیونگ کا یہ معیار ہے، تو کیا نیب کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ دوسری طرف نیب آپ کو کرپشن کے کیسز میں بلا رہی ہے، آپ کے اوپر ان کا یہ ہے کہ آپ کی لیونگ سٹائل اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہا ان کی بات کے ساتھ۔ ایسی ابھی کوئی مجھے نیب کا نوٹس موصول نہیں ہوا، یہ ڈس انفارمیشن ہے، اور اگر کسی وقت کوئی ایسا نوٹس آئے گا تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ میں نے 1993 میں جب پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا تھا، اس وقت سے آج تک جو میرے اثاثے ہیں اور وراثتی اثاثے، ان میں کوئی 60-65% کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اگر میرا کوئی کلیم بنے گا کہ مجھے پبلک سروس سے اپنی وہ دولت واپس دے دی جائے جو میں نے ملک کے لیے اور پبلک سروس میں کھائی ہے یا اپنے اولاد کا حصہ بھی اڑا دیا ہے، الحمدللہ کوئی نیا اثاثہ نہیں بنا، دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے۔ لیکن یہ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو پاکستان میں ایک کلچر بنا دیا ہے کہ کسی کے دامن کو صاف نہ رہنے دو، کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی جماعت اس پہ لوگوں کا اعتماد نہ رہنے دو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے کہ دیانت، ایمانداری کا ٹھیکہ نعوذ باللہ اس پاکستان کے اندر صرف ایک جماعت یا ایک لیڈر کے پاس ہے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ ایک تقریر تو اس کی زینت تو بن سکتا ہے یہ نیریٹو، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ سر، حقیقت سے تعلق کیسے نہیں ہے؟ عمران خان تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو کلین چٹ کی، بتایا، کہا کہ آپ دیانتدار ہیں، آپ ایماندار ہیں، جبکہ میاں نواز شریف صاحب اسی سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے۔ تو آپ کس طرح سے اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت کرپٹ ہیں جبکہ ان کے پاس ایک سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ آپ نے شروع میں بات کی، وہ میرا ہی بیان تھا کہ میں نے نیب سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ میں بھی اتنا ہی انکم ٹیکس ادا کیا ہے میں نے جتنا عمران خان دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب ثابت کریں کہ اس انکم کے ساتھ وہ 350 کنال کے محل کی زندگی کو کیسے افورڈ کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں کر سکتا۔ کورٹ میں تو جسٹیفائی کر دیا انہوں نے، کیا سپریم کورٹ کو، ججز کو، جو پورا بینچ تھا، ایک بڑی لمبی ہیئرنگ چلی، اس کے اندر تو کورٹ نے تو اس چیز کو ایگری کیا، وہ اپنی انکم کو وہاں پہ جسٹیفائی کر گئے۔ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں وہ اٹس آلریڈی جسٹیفائڈ ان دا کورٹ اینڈ کورٹ ہیز گیون ہم دا سرٹیفکیٹ آف آنیسٹی۔ مجھے آپ بتائیے نا کہ ایک شخص جو 1.5 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتا ہے، وہ 350 کنال کے محل کی زندگی کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم کے شایان شان ہے کہ وہ ایک اپوزیشن ممبر کے، میرے جیسے ایک ممبر کے نیم کالنگ کرے کہ وہ بڑا قائد اعظم کا منہ بنا کے تقریریں کرتا ہے؟ کیا کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم اس طرح نیم کالنگ کرتا ہے کسی کو؟ یہ طرز عمل بدلنا ہوگا اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کو محاذ رائی کی دلدل میں ہی دھکیلنا ہے تو ہمیں عمران خان صاحب کی دھمکیوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم نے جنرل مشرف کا مقابلہ کیا تو ان کا بھی مقابلہ کر لیں گے۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی معاشی پالیسیاں ہیں آپ ان سے خوش نہیں ہیں، جبکہ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کی حکومت جب گئی
تو وہ تو خزانے میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ اسد عمر صاحب کا کلیم ہے کہ IMF کے ہیڈ نے بتایا کہ 2013 میں بالکل ہم لوگ کرائسس میں تھے اور 2008 میں بھی کرائسس میں تھے، لیکن 2018 میں جب آپ گئے تب تو بہت زیادہ بیرونی خسارے کی انہوں نے بتایا کہ 2.5 ارب روپے کا بیرونی خسارہ تھا، 2.5 ارب کا۔ جب آپ کے سال پورے ہوئے تو وہ 19 ارب پہ چلا گیا، اور آخری 3 مہینے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب نے بلیڈ کیا ہر مہینے، مئی، جون اور جولائی میں۔ تو سر کیا آپ کچھ چھوڑ کے، بقول PTI کے آپ تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے، ملک کیسے چلاتے؟ بالکل خالی ان کو دے دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، مجھے نہیں یاد ہے کہ کسی آنے والی حکومت نے کہا ہو کہ ہمیں بھرا ہوا خزانہ ملا۔ یہ وہ ریکارڈ ہے جو ہر کوئی بولتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی سے پوچھئے کہ کیا اس کی زندگی 1 سال پہلے بہتر تھی یا آج بہتر ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ پاناما کرائسس پیدا کیا گیا اور پرائم منسٹر نواز شریف کو پہلے نکالا گیا، اور اس کے بعد ملک کے اندر انتخابی عمل کے حوالے سے جو مداخلت شروع ہوئی، اس نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں میں اسکیئر پیدا کر دیا، اور گزشتہ 1.5 سالوں کے اندر وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری جو پاکستان میں آنے کے لیے تیار تھی، لائن اپ ہو چکی تھی، وہ رک گئی۔ لیکن سر بیرونی سرمایہ کاری تو نون کی حکومت میں بھی نہیں آئی۔ آپ نے اپنے BBC کو انٹرویو میں 3 فروری کے انٹرویو میں اس چیز کو ایڈمٹ کیا، آپ نے کہا کہ جو بیرونی سرمایہ کاری جس طرح سے آنی چاہیے تھی وہ پاکستان میں نہیں آئی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ نہیں آئی۔ دیکھیے، جب ہم آئے ہیں تو اس وقت پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1 ارب ڈالر سے کم جا چکی تھی 2013 میں، اور جب ہم نے چھوڑا ہے تو یہ 3 ارب ڈالر کو عبور کر چکی تھی۔ پاکستان میں CPEC کے نتیجے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئی۔ نہ صرف یہ آئی بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب امن قائم ہوا اور ہم نے توانائی کے کمی پہ قابو پایا اور نیا انفراسٹرکچر شروع کیا، تو ملک کے اندر بڑی بڑی کمپنیز کی ایکوزیشن شروع ہو گئی۔ ہماری ایک بہت بڑی فوڈ کمپنی ہے، اس کو ایک ڈچ کمپنی نے $450 ملین میں ایکوائر کیا۔ سر بیرون ملک سرمایہ کے حوالے سے ابھی کیسز چل رہے ہیں میاں صاحب کے اوپر بھی، اور باقی سب نون کے اوپر بہت بڑے الزامات ہیں۔ ابھی کلیئر چٹ تو نہیں ملی۔ مجھے یہ بتائیے گا پلیز کہ یہ جو پچھلے سال 2300 ارب روپے کا خسارہ تھا، بجٹ 4.1 پہ بنا جبکہ خسارہ 6.6 تھا، اور یہ بتائیں گا پلیز اگر اس کے اندر آپ وہ بجلی اور گیس کے 600 ارب ڈال لیں تو یہ تو 2900 پہ بات چلی جاتی ہے۔ سر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نے خسارہ کیا، اب تو ایک ایماندار حکومت ان کے بقول آ گئی۔ وہ تو یہ بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بددیانت حکومت ہے، اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ تو کیا نتیجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹیکس وصولی کا خسارہ یہ حکومت سامنا کرنے جا رہی ہے۔ 400 ارب روپے سے زیادہ کا شارٹ فال ہے جو ریونیو کلیکشن خود حکومت کے ٹارگٹ کے مقابلے میں ہونے جا رہا ہے۔ آج آپ پاکستان کے کسی سیکٹر میں چلے جائیں، کوئی ایکسپینشن کی بات نہیں کر رہا، سب ڈاؤن سائزنگ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کاسٹ آف کیپٹل زیادہ ہو گئی ہے، ڈبل ڈیجٹ ہو گئی ہے تقریباً لینڈنگ ریٹس، اور یہ اب اگر بڑھتے جائیں گے تو حکومت اس ہائی انفلیشن کے ساتھ اور انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اپنی ہاؤسنگ اسکیم کیسے کامیاب کرے گی؟ سر انفلیشن ریٹ کی آپ نے بات کی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ یہ بات بتاتی ہے کہ 2013 میں 7.36 تھا تو اب 7.48 ہے، تو اتنا زیادہ بڑا ڈفرنس تو نہیں ہے۔ ہاؤ یو کین کمپیریزن کہ جی آپ کے دفعہ پہ بہت زیادہ تھا اور ڈبل ڈیجٹ میں بھی تھا تب، تو آپ کس طرح سے اتنا؟ آپ وہی ایپلز اینڈ اورنجز کمپیئر کر رہے ہیں، اور یہ وہ لاجک ہے جو اسد عمر صاحب دیتے ہیں، اور ان جیسے پڑھے لکھے انسان سے میں توقع نہیں رکھتا۔ PTI کی حکومت کا موازنہ ہوگا کہ 2018 میں ان کو کیا انفلیشن ریٹ ہینڈ اوور کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر یہ بات کریں۔ یہ ایپلز اینڈ اورنجز کی کمپیریزن کرتے ہیں، یہ 2013 کے اس انفلیشن ریٹ کے ساتھ تو اپنا موازنہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو بہت اونچا انفلیشن ریٹ تھا جو ہمیں ورثے میں ملا، جسے ہم قابو میں لائے، اور ایوریج ہم نے 4.5% انفلیشن ریٹ 5 سالوں میں مینٹین کیا۔ پھر سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چونکہ انفلیشن ریٹ بڑا ہائی ملا، وہ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیا بھی ہائی، تو پھر تبدیلی کیا آئی؟ آپ نے ایک ہائی انفلیشن ریٹ سے اپنی حکومت کو آپ نے ٹیک آن کیا، اور جب آپ گئے تو آپ اس سے تھوڑا سا ذرا بہتری کے ساتھ چھوڑ کے چلے۔ ہم تو ہائی انفلیشن کے ساتھ، دیکھیے جب ہم حکومت میں آئے تو ہائی انفلیشن اور لو گروتھ ہمیں ورثے میں ملی، 3% گروتھ تھی اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی۔ اس کو سٹیگفلیشن کہتے ہیں، اور یہ بہت
اکنامکس میں زہریلی کمبینیشن ہوتی ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ تو ہوگی لیکن جس طرح سے یہ خسارے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ابھی ان کو آئے ہوئے 8 مہینے ہوئے ہیں. بتائیے نا کہ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک پاکستان کے لیے 6% گروتھ ریٹ فورکاسٹ کر رہا تھا. اب ورلڈ بینک جس کے پاس پوری دنیا کی معیشتوں کا ڈیٹا شاید ان ممالک سے زیادہ ہے, اس کے پاس دنیا کے بہترین اکانومسٹ ہیں, ان کو ہمارے تجارتی خسارے کا بھی پتہ تھا, انہیں ہمارے قرضوں کا بھی پتہ تھا, انہیں ہماری معیشت کی ہر رمز کا پتہ تھا. اس کے باوجود ان کی فورکاسٹ یہ تھی کہ ہم 6% پہ گرو کریں گے. وہ کیوں؟ لیکن سر سرمایہ تو آئے گا. ابھی ٹورزم کے حوالے سے جس طرح سے حکومت کے انیشیٹو چل رہے ہیں, ایون کہ جو فارن سے لوگ آ رہے ہیں, پاکستان بڑا خوبصورت ہے, ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑے بڑے کلیم ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان تو ڈیفینیٹلی آپ کہتے ہیں کہ وہ تقریر کرتے تھے, لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. وائل عمران خان نے تو اوورسیز پاکستانیوں کی اگر میں بات کروں تو ان کو کہا, دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آئیں, اور ابھی کچھ پروجیکٹس آ بھی رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. بہت ساری کنٹریز کا ویزا فری کرنے کا اناؤنس کر دیا. تو ڈونٹ یو تھنک دس از اے بگ انیشیٹو اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اپریشیٹڈ؟ آپ کو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ جو ویزا آن ارائیول ہے, یہ ہماری حکومت میں ہم نے شروع کی اس پالیسی کو, اور اس کے اوپر پاکستان کے کئی ٹیلی ویژن پروگرامز ادارے کر چکے ہیں کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح PMLN کی حکومت کے بہت سارے منصوبوں پر نئی تختیاں لگا کے وہ کام کر رہے ہیں. خوشی ہوگی اگر حکومت ملک کے اندر کوئی اچھا کام کرے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. لیکن جو حکومت کی ترجیحات ہیں ان کے پیش نظر میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت کو معیشت کی نہ سمجھ ہے, نہ ان کے پاس تجربہ ہے, نہ ان کے پاس صلاحیت ہے, اور نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی بہت سوشل ریفارمز کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کے اندر ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں اب ہم اپنی اگلی نسل کو یہ ایک شعور دیں کہ ہم سب نے ہم آہنگی کو اختیار کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, اور کسی کے عقیدے کو اس سے نفرت کی بنیاد نہیں بنانا. احسن اقبال صاحب, بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی. احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینکس فار کمنگ اوور ہیئر ٹوڈے اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو گیونگ دا ٹائم ٹو ڈیلی پاکستان. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو سڈنی آسٹریلیا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.